اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سورہ مریم آیات 1 سے 4۔ سورہ مریم ترتیب کے لحاظ سے 19ویں صورت ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے اس کے موضوع بھی سورہ کہف سے ملتے جلتے ہیں، دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں، البتہ طریقہ استدلال اور نہج بیان میں بڑا فرق ہے۔ اس میں بھی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہم السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے انبیاء اولو العزم کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی، انہوں نے نماز کا حکم دیا، لیکن بعد میں آنے والے شرک میں مبتلا ہوئے، نماز کو ضائع کر بیٹھے، بدعات اور شہوات میں پڑ گئے، اور جب ان کو اصل دین کی دعوت دی جاتی تو وہ اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بعین ہی وہی صورتحال کہ جس کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کر رہے تھے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ذکر رحمتی ربی کا، ذکر یاد دہانی ہے، رحمتی ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کا، آپ کے رب کے فضل کا، عبدہ اس کے بندے زکریا، زکریا پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے کا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا نے ہی کی تھی، اور حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ ہلکی آواز سے، چپ کے پکارا۔ یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا کرتے رہتے تھے، اور اسی دعا کا یہاں تذکرہ۔ قال، آپ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے یہ دعا کی فرزند کے لیے، یہ دعا انہوں نے ہیکل میں کی اور چپکے سے اپنے رب کو پکارا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا راز و نیاز کے انداز میں ہو، یہ اس کے آداب میں سے اولین شرط ہے، اور اس کی قبولیت کے لیے بہتر سفارش بھی۔ در حقیقت یہی دعائیں ہوتی ہیں جو ریا اور نمائش سے پاک ہوتی ہیں، اور انہی کے اندر بندہ اپنے دل کے اصلی راز بھی اپنے رب کے سامنے کھولتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اپنی حالت اور کیفیت بھی بیان فرما دی، اور یہاں اپنی جسمانی کمزوری کا اظہار بھی کیا کہ مالک، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بھی بالکل سفید ہو چکا ہے، لیکن ان سارے حالات کے باوجود وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، میں تجھے پکار کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ، اور اس بات کا اظہار کہ رب تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اسباب کے محتاج تو مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی خود ہی بنا لیتا ہے، بس انسان کی طلب سچے دل سے ہو، جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بھی حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے۔
وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ سورہ مریم آیات 5 سے 7۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ آیت نمبر 5 اور 6 بھی اسی دعا کا تسلسل ہے۔ آپ نے دعا میں یہ بات کہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور ان سارے حالات کے باوجود وہ اللہ سے محروم نہیں رہنا چاہ رہے تھے۔ 7 اولاد مانگنے کا ایک اور مقصد بھی بیان فرما دیا۔ وَإِنِّي اور بلا شبہ میں، خفت الموالیہ، خفت ڈرتا ہوں، الموالیہ بھائی بندوں سے، من ورائی میرے بعد۔ موالیہ سے مراد کسی شخص کے بھائی اور چچا زاد بھائی، یعنی نسبتی اعزاء و اقرباء۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے باقی جو قریبی رشتہ دار تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ بھی قوم یہود میں سے تھے، اس لیے ان کی شرارتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد یہ لوگ آل یعقوب علیہ السلام اور ان کی دینی روایات کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ساتھ دوبارہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ صرف بڑھاپا مجھ میں نہیں ہے، وَكَانَتِ امرأتی، وَكَانَت اور ہے، امرأتی میری بیوی، عاقرہ بانجھ۔ عاقرہ عقیمہ کے معنی میں ہے کہ بیوی کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن ان سارے حالات کے باوجود فہب لی پس تو عطا کر دے، ہبہ کر دے، لی مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولیہ وارث۔ تو آپ خود بھی بڑھاپے کی عمر میں اور بیوی بھی بانجھ تھی۔ جہاں تک ظاہری اسباب اور حالات کا تعلق ہے، اس آرزو کے برآنے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اس رمز سے آگاہ تھے کہ اسباب اور ذرائع تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ اے رب، اگرچہ اسباب ناپید ہیں لیکن تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کو سنبھال سکے۔ اس لیے فرمایا یارثنی، وہ میرا بھی وارث ہو، و یارثو اور وارث بنے، من آل یعقوب، آل یعقوب کا بھی۔ تو کیونکہ باقی لوگوں سے اب یہ امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ وہ اس دینی روایات کو، اس پاکیزہ خاندان کے اصلی سرمائے کو سنبھال سکیں، لہٰذا انہیں فکر تھی کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص اٹھے جو اس خاندان کے مشن کو زندہ رکھ سکے اور ان روایات کا حامل ہو جو آل یعقوب کا اصلی ورثہ ہے۔ وَاجْعَلْهُ اور بنا دیو اسے، ربی اے میرے رب، رضیہ صاحب اخلاق، کہ اسے مالک ایسا بنانا کہ وہ پسندیدہ اخلاق والا ہو، جو خاندان کے باقی لوگوں میں کمزوریاں ہیں وہ ان سے پاک ہو۔ تو جب بھی دعا صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے، سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں کی جائے تو اس میں اور اس کی قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ بظاہر اسباب موجود نہ ہوں، حالات انتہائی تاریکی اور مایوسی کے ہوں، بظاہر امید کی کوئی کرن بھی نظر نہ آتی ہو، لیکن بندہ جب اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ یکتا ذات ہے جو میرے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے، اور اسی پر توکل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو ایسے بنا دیتا ہے، اس کی مشکلات کو ایسے دور فرما دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا
اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، یقیناً ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک فرزند کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی بشارت دی اور ساتھ اپنی طرف سے اس کا نام بھی منتخب کر لیا، اور ساتھ ہی فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک خاص ہبہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں یقیناً ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔